بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں کیسے اتنی بڑی زیادتی اپنی محبوب بیوی کے ساتھ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جس بات کا اشارہ مجھے امی نے کیا تھا میں بالکل بے یقین سا ہو گیا تھا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کو دیکھنے لگا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی بات پر افسوس بھی ہونے لگا تھا۔ آرزو کتنا خیال رکھتی تھی ان کا، پھر وہ کیسے مجھ سے ایسی بات کا کہہ سکتی؟ میں روز کھانا کھانے کے بعد اپنی والدہ کے پاس کچھ وقت ضرور گزارتا تھا۔ وہ بیمار رہتی تھی، بستر سے لگ گئی تھی، بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں صرف اشاروں سے اپنی بات سمجھاتی تھی۔ آج جب میں ان کے پیر دبانے لگا تو جو کچھ امی نے میرے ساتھ کیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ فالج کی مریضہ تھیں۔ دائیں طرف کا بازو اور ٹانگ پر لرزہ سا طاری رہتا تھا، چل پھر نہیں سکتی تھی۔ میں روز ہی پاؤں دباتا تھا، اور اس بات کا احساس مجھے آرزو نہیں دلایا تھا۔ والدہ کی خدمت کی اہمیت بھی اسی نے مجھے بتائی تھی۔ وہ بھی میری والدہ کی بہت خدمت کرتی تھی، لیکن آج جیسے ہی میں نے اپنی والدہ کے پاؤں دبانے چاہے انہوں نے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مجھ سے کسی بات پر خفا تھیں۔ مجھے حیرت سی ہوئی جب میں نے اپنی امی کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ مجھے کچھ خفا سی لگ رہی تھی۔ ان کی دائیں جانب سے منہ ٹیڑھا سا ہو چکا تھا۔ نہ جانے ایسی کیا بات ہوئی تھی کہ میری والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ اپنا رونا ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس لیے اس کا لرزتا ہوا چہرہ کپکپاہٹ کا شکار ہونے لگا تھا۔ ان کے ہونٹ بری طرح سے کپکپا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ میں ان کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان سا ہو گیا تھا۔ میں امی کے پاؤں کی جانب بیٹھا تھا۔ وہاں سے اٹھ کر میں اپنی والدہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے ان کے آنسو پونچھے۔ پہلا خیال تو مجھے یہ آیا کہ شاید وہ آپا سے اداس ہو گئی ہیں۔ میری بہن بیرون ملک میں اپنے شوہر بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے پوچھا، امی آپ ہی سے بات کروا دوں؟ میری بات سن کر انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور ہلکا سا نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے لگا شاید آرزو سے ان کی خدمت میں کچھ کمی سی ہو گئی ہوگی۔ میں نے آرزو سے کچھ کہا تو میری والدہ کا آرزو کا نام سن کر چہرہ اور بھی شدت سے لرزنے لگا۔ ان کے آنسو روانی سے بہنے لگے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے مجھے اشارے سے کہا کہ میں آرزو کو طلاق دے دوں۔ یہ دیکھ کر تو میں دنگ سا رہ گیا تھا۔ میری والدہ ایسی نہ تھیں کہ ذرا ذرا سی بات پر مجھے ایسا سخت اشارہ کرتی۔ میری ماں بہت صابر قسم کی عورت تھیں۔ پورا دن انہوں نے کبھی اپنی ضروریات کے لیے شور نہیں مچایا تھا، صبر سے اپنے بستر پر لیٹی رہتی تھی۔ لیکن یہ بات بھی میں مان نہیں سکتا تھا کہ آرزو بری ہے۔ اسے بھی میں بہت اچھے سے جانتا تھا۔ میرے پورے محلے کی خواتین اس کی تعریف کرتی نہیں تھکتی تھی۔ وہ بہت نیک عورت تھی۔ یہ احساس بھی کتنا مسرور کن ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کی ہم سفر ایک نیک اور دیندار ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری شادی آرزو سے طے ہوئی تو میں بہت متذبذب کا شکار تھا کہ نہ جانے کیسی ہوگی، کیونکہ مجھے میری بڑی بہن نے بتایا تھا کہ آرزو صوم و صلات کی پابند ہے، بہت زیادہ نیک ہے۔ یہ سن کر میرا دل کچھ بجھ سا گیا تھا۔ اب یہ بات بھی نہیں تھی کہ مجھے ایک فیشنیبل لڑکی پسند تھی۔ مجھے ایک عام سی گھریلو لڑکی اپنے ہم سفر کے طور پر چاہیے تھی، جو میری بیمار والدہ کو بھی سنبھالے اور میرے گھر کو بھی لے کر چل سکے۔ اور ایسی دیندار قسم کی لڑکیاں خواہ میں اپنے ہم سفر پر بھی اپنی دینداری کا روب ڈالتی نظر آتی ہیں۔ میں نے آپا سے پہلے تو انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی، آرزو بہت اچھی ہے، جیسی تم سمجھ رہے ہو ویسی ہرگز نہیں ہے۔ آرزو جب میری زندگی میں شامل ہوئی مجھے آپا کی بات سچی لگنے لگی تھی۔ آرزو واقعی بہت مختلف سی تھی۔ دھیمے میٹھے لہجے کی عادی چہرے پر ہر وقت ایک دل فریب مسکان لیے وہ بہت جلد میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ وہ نماز اور نوافل کی عادی تو تھی، لیکن جس خوبی نے مجھے متاثر کیا تھا وہ تھا اس کا ہر وقت باوضو رہنا۔ سر پر ہر وقت اسکارف پہنے رکھتی تھی۔ شرم و حیا کا پیکر تھی میری بیوی۔ سچی کہا کسی نے نیک بیوی بھی خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ میری والدہ میری شادی سے پہلے ہی بہت بیمار رہتی تھی۔ ان کی دائیں جانب فالج کا اٹیک ہوا تھا اور ان کا وہ ہاتھ ہر وقت کپکپاتا رہتا تھا۔ وہ بستر سے لگ چکی تھی، منہ بھی کچھ ٹیڑھا سا ہو چکا تھا۔ وہ بات نہیں کر سکتی تھی، بس اشاروں سے ہی بات سمجھاتی تھی۔ میری بہن بیرون ملک میں مقیم تھی۔ ہم بس 2 ہی بہن بھائی تھے۔ بہن جب پاکستان آئی تو میری شادی آرزو سے کر کے واپس چلی گئی، کیونکہ میری والدہ تو خود کو سنبھالنے سے بھی قاصر تھیں۔ گھر معاملات کیسے سنبھال سکتی تھی؟ میری شادی کے بعد پورے گھر کی ذمہ داری آرزو نے خود پر لے لی تھی۔ میری والدہ کا بھی خیال رکھنے لگی تھی۔ میں اپنی زندگی سے بے حد مطمئن تھا کہ جب میری زندگی میں کچھ عجیب و غریب سے واقعات رونما ہونے لگے،
جس نے میری سوچ کو ایک الگ ہی طرز پر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میری بیوی پاکی کا بہت خیال رکھتی تھی، سونے سے پہلے بھی باوضو ہو کر بستر کو 3 بار جھاڑتی اور قرآنی آیتوں کا ورد منہ میں کرتے ہوئے سو جاتی۔ جب میری آنکھ رات کے کسی پہر کھلتی تو وہ تہجد پڑھ رہی ہوتی۔ میری تنہا بس اتنی ہی تھی کہ میں گھر ہی بمشکل چلا پا رہا تھا۔ یہ آرزو کا ہی کام تھا کہ اسی تنہا میں بھی وہ خوشی سے مہینہ گزار دیتی تھی۔ ایک دن میرے باس نے ہمیں یہ اطلاع دی کہ وہ ہمارے اسٹاف میں کسی ایک شخص کی پروموشن کرنے والے ہیں اور تنخواہ میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ہم سب اسٹاف کے لوگوں کی یہی خواہش تھی کہ وہ شخص ہم ہی ہوں، لیکن ہمارے اسٹاف کا ایک نوجوان کافی محنتی تھا۔ اس کے سارے پروجیکٹ اس وقت اچھے جا رہے تھے، اس لیے ہمیں یہی امید تھی کہ جس طرح سے باس اس سے خوش ہے اسی کی پروموشن ہوگی۔ رات کو سوتے ہوئے میں نے آرزو سے اس بات کا ذکر کر دیا کہ تم دعا کرو کہ میری پروموشن ہو جائے۔ وہ کہنے لگی انشاءاللہ آپ ہی کی پروموشن ہوگی اور کل ہی ہوگی۔ یہ ایک عام سی نوعیت کی بات تھی۔ مجھے 100% امید تھی کہ پروموشن اسی نوجوان کی ہوگی، کیونکہ سب کو یہی امید تھی۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب باس نے میرا نام لیا تھا۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اتنا خوش تھا کہ بیان سے باہر تھا، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب میں گھر پہنچا۔ میں نے ابھی آرزو کو اطلاع بھی نہیں دی تھی کہ مجھے پروموشن ملی ہے، مگر وہ مجھے کہنے لگی خالی ہاتھ کیوں آئے ہیں، پروموشن کی مٹھائی کہاں ہے؟ میں تو یہ سن کر اسے ششدر سا ہو کر دیکھنے لگا۔ وہ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی تھی کہ مجھے پروموشن ملا ہے؟ میں نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہنے لگی مجھے اپنی دعاؤں کا یقین ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ میں ایک خاص بندی ہوں۔ یہ بات ایک ناقابل یقین سی بات تھی۔ میرا دل اس بات کو ماننے کو قطعی تیار نہ تھا۔ بڑے بڑے بزرگان دین بھی کبھی اپنی دعاؤں پر ایسا دعویٰ نہیں کرتے جیسا آرزو کر رہی تھی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ مجھے یہ بات ماننی ہی پڑی۔ میری بہن کی شادی کو 4-5 سال بیت چکے تھے، لیکن وہ بے اولاد تھی۔ میرے بہنوئی نے بیرون ملک کے بھی کسی ڈاکٹر یا ہاسپٹل کو نہیں چھوڑا تھا۔ مہنگے سے مہنگا علاج میری بہن کروا کر دیکھ چکے تھے، لیکن میری بہن امید سے نہ ہو سکی تھی۔ میں نے آرزو کو آزمانا چاہا۔ رات کو سونے سے پہلے میں نے اسے آپا کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ آپا کے لیے دعا کرے۔ وہ باوضو تو ہوتی ہی تھی۔ اس نے کچھ دیر آنکھیں بند کر لیں، پھر آنکھیں کھول کر بولی آپ کی بہن بہت جلد آپ کو یہ خوشخبری بھی سنا دے گی۔ آرزو جس دعوے اور یقین سے وہ کہہ رہی تھی، میں نے اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میری بہن بے اولاد ہی رہے گی۔ حیرت شاید چھوٹا لفظ ہے، میں اپنی اس کیفیت کو الفاظ بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ جب چند دن بعد ہی آپا کا فون آیا، وہ بہت خوش تھی، کہنے لگی کہ میں ماموں بننے والا ہوں۔ مجھے اس خبر پر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی حیرت ہوئی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ڈاکٹر بھی نا امید ہو چکے تھے؟ آرزو دعا کرے اور فوراً سے قبول ہو جائے، کیا وہ واقعی اتنی ہی نیک تھی؟ میری نظروں میں آرزو کے لیے رشک سا آنے لگا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں اب بھی خلجان سا تھا۔ اسی طرح میری اور بھی 1-2 دعائیں جو میں نے آرزو سے مانگنے کے لیے کہی تھیں، وہ بھی فوراً سے قبول ہو گئی تھیں۔ مجھے اب آرزو کی دعاؤں پر یقین سا ہونے لگا تھا۔ ایک بار آرزو نے مجھ سے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی عبادت اور دعاؤں سے لوگوں کا بھی بھلا کرے۔ یہ بات تو بہت اچھی تھی، میں بھلا اس بات سے کیسے انکار کر سکتا تھا؟ پھر تو میری بیوی کی نیک اور دینداری کے چرچے پورے محلے میں ہونے لگے۔ سب کہنے لگے کہ میری بیوی اللہ کی بہت نیک بندی ہے، جس کے لیے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے اس کے حق میں فوراً سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ میں بھی خوش تھا کہ میری بیوی اتنی نیکوکار ہے۔ پہل تو میری بیوی بھی یہ سن کر خوشی کا اظہار کرتی تھی، لیکن پچھلے چند دن سے چپ سی تھی، ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا رہی تھی۔ حالانکہ آرزو روز ان کے لیے گوشت کی یخنی بناتی تھی، انہیں خود اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی، لیکن آج تو انہوں نے آرزو کے ہاتھ سے وہ یخنی بھی نہ پی تھی۔ میں نے ہی زبردستی اپنی والدہ کو یخنی پلائی تھی۔ جب میں نے امی کا ایسا رویہ دیکھا تو آرزو سے پوچھا بھی تھا کہ کیا کوئی بات ہوئی ہے، لیکن اسے خود کچھ خبر نہ تھی۔ کہنے لگی آپ کو وہم سا ہو گیا ہے، امی تو مجھ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتی، اتنا پیار کرتی ہیں وہ مجھ سے۔ آرزو نے یوں فرتے محبت سے کہا کہ میں چپ کا چپ سا رہ گیا۔ وہ تو میری والدہ کے لیے یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی آرزو سے ناراض ہو گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید اپنی بیماری اور لاچاری سے تنگ آ چکی ہیں، لیکن جو اشارہ امی نے مجھ سے آج کیا تھا میرا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں نے امی سے کہا کیا آرزو آپ کا خیال نہیں رکھتی؟ میری بات پر امی نے نفی میں سر ہلایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خیال رکھتی ہیں۔ میرے دھڑکتے دل میں پھر سے بے چینی لاحق ہوئی تھی کہ جب وہ میری والدہ کا خیال بھی رکھتی ہیں تو پھر وہ مجھ سے یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ میں آرزو کو چھوڑ دوں۔ اس کے بعد جو اشارہ میری والدہ نے کر کے مجھے سمجھایا، میرے پیروں تلے تو زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں گمسم سا
ہو کر رہ گیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ گیا۔ آرزو وضو کر کے آئی تھی، بیڈ پر لیٹ کر اپنی صورتیں پڑھنے لگی۔ میں اس کے چہرے کی طرف بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ بھی تو ایسا نہ تھا جو میری والدہ نے بتایا تھا۔ میں آرزو سے کیا سوال کرتا جس کا کردار بے داغ سا تھا، جو حد درجہ معصوم تھی۔ مجھے یاد آنے لگا تھا کہ وہ نماز کے لیے کتنی فکر مند رہتی تھی۔ جب بھی اذان ہوتی وہ سب کام چھوڑ کر مصلی بچھائے نماز شروع کر دیتی۔ اس کی نماز کے لیے فکر مندی، اس کی اللہ سے محبت کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہرگز نہ تھی۔ لوگ اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے۔ شاید میری والدہ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، شاید کیا یقیناً میری والدہ کسی غلط فہمی کا ہی شکار ہوئی تھی۔ اپنی بیوی کی شرافت پر میں شک نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میری ماں ہر وقت کمرے میں لیٹی رہتی تھی، انہیں کیا پتا کہ آرزو کیسی ہے۔ میں جب اگلے روز امی کے پاس گیا، امی اب بھی مجھ سے ناراض تھیں۔ آج بھی میری ماں مجھ سے پھر ویسے ہی اشارے کر رہی تھی کہ میں آرزو کو طلاق دے دوں، وہ اچھی نہیں ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ امی کو بھلا کیا پرخاش ہو گیا ہے میری بیوی سے، وہ اتنا ان کا خیال رکھتی ہے۔ پھر میرے اندر کہیں یہ بھی خوف تھا کہ جب آرزو کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی تو بد دعا اگر اس نے کسی کو دے دی تو اس کی بد دعا سے کون بچا سکتا ہے۔ ایک بار اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی کلاس فیلوز نے اسے دھکا دیا تھا۔ آرزو نے اسے منہ سے کچھ نہ کہا لیکن اسے بد دعا دے دی۔ اگلے دن اس لڑکی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ وہ بھی بتاتی تھی وہ جو مانگے مل جاتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کچھ مانگا ہو اور اسے نہ ملا ہو۔ جب اس کی یہ سب باتیں سوچتا تو میرا دل گھبرا سا جاتا۔ میری ماں تو پہلے سے بیمار رہتی تھی، اگر میں نے امی کی بات مان کر آرزو کو کچھ بھی کہہ دیا تو نہ جانے کون سی آفتاب مجھ پر ٹوٹ پڑی تھی۔ اس لیے میں نے امی کی باتوں پر کان دھرنے چھوڑ دیے۔ سچ تو یہ بھی تھا مجھے اپنی بیوی سے حد درجہ محبت تھی، پھر وہ نیک تھی۔ اس کی دعاؤں کے اثر کو میں نے اپنی آنکھوں سے قبول ہوتے دیکھا تھا اور اس کی بد دعا سے بھی میرا خوف کھاتا تھا۔ ایک فطری سی بات ہے، ایسی انسان کی بد دعا سے کون نہیں ڈرے گا۔ میرا رویہ تو آرزو کے ساتھ بہت زیادہ اچھا اور پیار محبت والا تھا۔ ہماری شادی کو 1 سال ہونے والا تھا اور اس 1 سال میں اس نے مجھے شکایت کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ وہ عام بیویوں کی طرح ساس نند کی برائیاں کر کے مجھے میری ماں اور بہن کے خلاف نہیں کرتی تھی، بلکہ کبھی میرے منہ سے کوئی بات نکل بھی جاتی تو کہتی کہ غیبت چگلی ہے، کیوں خود کو گناہ گار کرتے ہو۔ ایسی بہو پا کر تو میری والدہ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں ایسی نیک بیوی کو چھوڑ دوں جو آج تک مجھ سے لڑی جھگڑی تک نہیں تھی۔ میرے سامنے وہ کئی بار میری والدہ کے پاؤں کی مالش کرتی تھی۔ میری والدہ کا فالج کی وجہ سے منہ ٹیڑھا ہو گیا تھا تو ان کے منہ سے ہر وقت رال سی بہتی رہتی تھی۔ کبھی یہ دیکھ کر وہ رومال سے ان کا منہ صاف کرتی تھی۔ سوپ پلاتے ہوتے بھی آدھا سوپ امی کے منہ سے باہر آ جاتا تھا اور کسی ماں کی طرح آرزو نے بنا ناک منہ چڑھائے سنبھالتی تھی۔ میری ماں کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس بات کو جب سے میں نظر انداز کیا ہوا، میری والدہ نے مجھ سے بات چیت بند کر دی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنا رخ بدل لیتی، روز ایک ہی اشارہ کرتی کہ آرزو کو طلاق دے دو۔ میں اب آفس میں الجھا رہنے لگا تھا۔ ایک طرف ماں تھی، دوسری طرف بیوی۔ اس بار تو امی نے مجھے یہ اشارہ کیا تھا کہ اگر میں نے آرزو کو طلاق نہ دی تو وہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کریں گی۔ اگر میں والدہ کی بات مان لیتا تو میرا ہنستا بستا گھر اجڑ جاتا اور پھر آرزو کا کوئی قصور بھی تو نہ تھا۔ میں ایک ذہنی انتشار کا شکار ہو چکا تھا۔ آفس میں میرے سر میں درد سا ہونے لگا۔ میں چھٹی لے کر گھر واپس آ گیا۔ گھر اس وقت عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو میں لاؤنج میں کوئی بھی عورت نظر نہ آئی۔ مجھے لگا شاید وہ جا چکی ہوں گی۔ میں تھکا ہوا تھا، میرے سر میں بھی درد تھا، اس لیے میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میرے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اسے پہلے میں دروازے پر دستک دیتا، اندر جن باتوں کی آواز میرے کانوں میں ٹکرائی میرے پیروں سے تو زمین ہی نکل گئی۔ میں نے کھڑکی ذرا سی کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ کچھ پل تو مجھے نہ اپنی آنکھوں پر یقین آیا نہ کانوں پر۔ مجھے لگا میں شاید کسی بھیانک خواب کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ میں آنکھوں سے دیکھ کر بھی انکاری تھا، کانوں سے سن کر بھی میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ آرزو ایسی نہیں ہو سکتی تھی، اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ، وہ بھی آرزو۔ میری حالت ایسی تھی کہ شاید پاگل ہی ہو جاؤں گا۔ میرے اندر تو گویا طوفان سا برپا ہو گیا تھا۔ میں اس کمرے سے واپس پلٹ گیا، مجھے لگا میرے جسم سے کسی نے جان ہی نکال لی ہو۔ میں مرے مرے قدم اٹھاتا ہوا اپنی والدہ کے کمرے میں چلا گیا جو اب بھی رو رہی تھی۔ مجھے آج اپنی امی کی ہر بات سمجھ آ گئی تھی، سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ میری امی سچی تھی۔ کچھ دیر میں بے جان بت کی مانند اپنی والدہ کے سامنے بیٹھا رہا، پھر ان کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ میں سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہ تھا، میرا سر بری طرح سے چکرا سا گیا تھا۔ مجھے آرزو کی ہر بات یاد آنے لگی، کیسے وہ ہر وقت باوضو رہتی تھی،
اذان کی آواز سن کر نماز کی خاطر سارے کام کاج چھوڑ دیتی تھی، ہر وقت اللہ کی باتیں کرتی تھی، کہتی میری کوئی دعا رد نہیں ہو سکتی، اور حقیقت میں وہ کیا تھی یہ سوچ کر تو مجھے گن آنے لگی تھی۔ اسے بیوی کا سوچ کر میرا جی گھبرانے لگا تھا۔ میں کس غلیظ عورت کے ساتھ وقت گزار رہا تھا، میں جو میری آنکھوں نے دیکھا تھا، ضبط شاید میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں اپنی والدہ کی اذیت اب سمجھا تھا، ان کے دکھ کو محسوس کر سکتا تھا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کتنا چاہا تھا میں آرزو کو، کتنی محبت کی تھی اس سے، آج تک کبھی اس کی کوئی بات نہ ٹالی تھی، اور اس نے تو مجھے وہ چوٹ دی تھی کہ میرے پاس اس درد کو بیان کرنے کے لیے لفظ نہیں تھے۔ میں امی کے ساتھ لگے کسی بچے کی طرح سے رو رہا تھا، اور میری ماں کی دبی دبی سسکیاں میرے کانوں میں اذیت بھر رہی تھی۔ میں اب سمجھ رہا تھا کہ وہ کیوں مجھے اتنی بڑی بات کرنے کو کہہ رہی تھی۔ میں خود اپنے آپ پر ضبط باندھا، کیونکہ میری بیمار ماں کی کپکپاتے ہاتھوں اتنا دم نہ تھا کہ وہ میرے آنسو کو پونچھ سکتی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا تھا۔ میں نے پہلے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، اس کے بعد اپنی ماں کے آنسو سے بھیگے چہرے کو صاف کیا۔ 2-3 عورتیں اب لاؤنج میں آ چکی تھیں۔ آرزو ان سے بات کر رہی تھی، ایسی باتیں جو میری ماں کے ساتھ میرے کانوں کو بھی اذیت دے رہی تھی۔ آرزو ویسے ہی دعوے کر رہی تھی جیسے میرے سامنے کرتی تھی، اس کی بات تو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا، وہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے۔ جب وہ عورتیں چلی گئیں، وہ میری آمد سے بے خبر ہی میری والدہ کے کمرے میں آ گئی تھی۔ میری ماں بولنے سے قاصر تھی، اس لیے اسے میری ماں کا کوئی ڈر نہ تھا، لیکن مجھے دیکھ کر اس کی رنگت بدلی تھی، وہ کچھ گھبرا سی گئی تھی۔ کہنے لگی، آپ اس وقت؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، مجھے تو اسے دیکھ کر گھن سی آ رہی تھی۔ ایک پل لگا وہ میرے دل سے اتر گئی تھی۔ میں نے کہا، آرزو، میں نے پورے ہوش و حواس سے تمہیں طلاق دی۔ یہ سن کر تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے اس نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا تھا۔ میں نے بھی اسے ایک صفائی کا موقع نہ دیا اور اسے اکٹھی 3 طلاقیں دے ڈالی۔ جو کام وہ کر رہی تھی، ممکن ہی نہیں تھا کہ میں اسے ساتھ مزید زندگی گزارنے کے بارے میں سوچتا بھی۔ وہ رونے لگی، مجھ سے طلاق کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے کہا، میں اسے وہ کرتے دیکھ چکا ہوں جو دینداری کا لبادہ اور وہ کر رہی تھی۔ وہ کالا علم کرتی تھی، قرآن کے لفظوں کو الٹا پڑھتی تھی، قرآن کے پاک لفظوں کی بے حرمتی کرتی تھی، لیکن سب کے سامنے نیک بنی ہوئی تھی، اور عورتوں کے مسائل غلط عملیات سے حل کرتی تھی۔ یقیناً اس کے پاس اس کے موکل جن بھی ہوں گے جو اس کے کام کرتے تھے۔ میں بے شک 5 وقت کا نمازی نہیں تھا، لیکن خدا نہ خواستہ میں ایسی عورت کو کیسے موقع دے سکتا تھا جس نے دین کو مذاق سا بنا لیا تھا، جو دعوے کرتی تھی کہ وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ اس کے اندر حد درجہ گھمنڈ تھا، شاید اپنے ان جھوٹے عملیات کو لے کر۔ میں نے اسے اس لیے موقع نہ دیا کہ کیا خبر وہ مجھ پر کیا عمل کر دیتی۔ وہ رو رہی تھی، کہنے لگی، مجھے شہرت چاہیے تھی، میں چاہتی تھی لوگ میرے سامنے جھکے، مجھے معتبر سمجھے، اس لیے میں یہ عمل سیکھا اور لوگوں کو جائز ناجائز باتوں کو پورا کرنے لگی۔ پھر گناہ کی لذت تھی، مجھے یہ سب کرنا اچھا لگنے لگا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا میں اپنا گھر برباد کر بیٹھوں گی۔ وہ روتے دھوتے جا چکی تھی، مجھے اپنے کسی عمل پر افسوس نہ تھا۔ دوستو، آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دربار ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔